اس جینے سے موت اچھی آخری اور تیسری قسط۔ تھانے میں ASI موجود تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آج شہر کی کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہے؟ اس نے بتایا کہ کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی۔ ایسا تو کم ہی ہوتا تھا کہ کسی کی بیٹی رات کو لاپتہ ہوئی تو وہ لوگ اگلے روز ہی تھانے رپورٹ درج کرانے آ گئے ہوں۔ لڑکی کی گمشدگی کے معاملے میں لوگوں کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ 2-3 دن خود ہی اسے ڈھونڈتے رہتے تھے تاکہ لڑکی کہیں سے مل جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لڑکی کی گمشدگی پورے خاندان کی بے عزتی کا باعث ہوتی ہے۔ مجھے ایسی توقع نہیں تھی کہ واردات والی لڑکی رات کو لاپتہ ہوئی اور اگلی صبح ہی اس کا باپ رپورٹ درج کرانے گیا ہوگا۔ پھر بھی سوچا شاید کوئی تعلیم یافتہ اور عقل مند آدمی ہو جس نے سب سے پہلے تھانے رپورٹ درج کروانا بہتر سمجھا ہو۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ لڑکی رات کو لاپتہ ہوئی اور اغوا ہو کر پھر مقتول کو قتل کر کے بھاگی اور رات ہی رات اپنے گھر واپس پہنچ گئی۔ میں گھر چلا گیا۔ اصل تفتیش صبح شروع کرنی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک کان کا ٹاپس تھا جو سونے کا تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ ایسے فینسی ٹاپس صرف شہر کی لڑکیاں استعمال کرتی ہیں۔ دیہات میں ابھی ایسا فیشن نہیں گیا تھا۔ دیہات کے لوگ ڈیزائن کی خوبصورتی نہیں دیکھا کرتے تھے بلکہ وہ وزن دیکھتے تھے، یعنی وزن زیادہ ہو۔ اس علاقے کی ہندو عورتیں زیادہ تر چاندی کے زیورات استعمال کرتی تھیں۔ مقتول کے خاندان جیسے امیر لوگ سونے کے زیورات استعمال کرتے تھے، لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ وہ دیکھتے تھے کہ مثلاً انگوٹھی ہے تو کتنی بھاری ہے۔ سارے دیہات میں ایک ہی ڈیزائن استعمال ہوتا تھا۔ وہ جو لڑکیاں مجھے بتائی گئی تھیں کہ مقتول کے اس کھیتوں والے مکان میں آیا کرتی تھیں وہ سب غریب گھرانوں کی تھیں۔ وہ گھرانے صرف چاندی کے زیورات استعمال کرتے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے کسی نے ٹاپس بنوائے ہوں گے اور وہ بھی سونے کے۔ میں صبح تھانے چلا گیا تو پہلا کام یہ کیا کہ قصبوں کے 4 سناروں کو تھانے بلایا۔ نگر ہری کشن چھوٹا سا قصبہ تھا جس میں 6-7 سنار تھے۔ ان میں 4 ذرا بڑے پیمانے کے اسراف تھے، باقی چھوٹے چھوٹے درجے کے تھے اور شاید ان سے بھی کم درجہ 2-3 اور سنار تھے۔ سب کی دکانیں ایک ہی گلی میں ایک قطار میں تھیں۔ ان کے ساتھ تھانے کا رابطہ کبھی کبھار ہو جاتا تھا جب کبھی کسی کے گھر چوری یا ڈکیتی کی واردات ہو جاتی اور زیورات بھی چوری ہو جاتے تھے۔ 4 سنار دوڑے آئے۔ میں نے سونے کے ٹاپس ان کے آگے رکھ دیا۔ یہ مجھے نیا نیا سا لگتا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ خود بھی دیکھیں اور دوسرے چھوٹے سناروں سے بھی پوچھیں کہ یہ کس نے بنوایا تھا۔ 4 سناروں نے ٹاپس غور سے دیکھا اور چاروں نے کہا کہ ان میں سے کسی نے نہیں بنایا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں نے انہیں پوری واردات سنا ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹاپس صرف شہروں میں استعمال ہوتا ہے، دیہات میں یہ فیشن گیا ہی نہیں، اور گیا بھی تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے وہی وجہ بتائی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ میں نے اپنے آپ میں کچھ خفت سی محسوس کی۔ ایک ٹاپس سناروں کو دکھا کر پوچھنا کہ یہ کس نے بنوایا تھا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے انبار میں سے سوئی کی تلاش کی جا رہی ہو۔ پھر بھی تفتیش کا انداز یہی ہوتا ہے کہ باریک سے باریک تفصیل کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ معلوم نہیں یہ میری چھٹی حس تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹاپس مجھے مطلوبہ لڑکی تک پہنچا دے گا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ رام سروپ پر میرا شک ابھی بھی قائم تھا اور اسے میں نے کچھ اور کنگھالنا تھا۔ سناروں کو میں نے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ انہوں نے ٹاپس دیکھ لیا ہے، دوسرے سناروں سے بھی معلوم کریں۔ اس کے بعد 5-6 دن تفتیش چلتی رہی، کوئی قابل ذکر پیش رفت نہ ہوئی۔ اس کے لیے میں اپنی ان کوششوں کا یہاں بیان نہیں کروں گا ورنہ اپنا اور آپ کا وقت ضائع کروں گا۔ مخبر رپورٹیں دیتے رہے، جن میں کوئی نئی بات نہیں تھی جس کا سہارا لے کر میں آگے بڑھتا۔ رام سروپ کو تھانے میں ہی رکھا، ابھی اسے حوالات میں بند نہیں کیا تھا۔ اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا تھا اور اب اس نے اپنے آپ کو شہزادہ اور راجکمار سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے بڑی اہمیت دے رکھی، جیسے اس کے بغیر میں تفتیش نہیں کر سکوں گا۔ اس سے میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا۔ وہ بڑے خلوص سے بتاتا بھی رہا، لیکن سراغ والی بات کوئی بھی نہ ملی۔ قتل کے تیسرے یا چوتھے دن مقتول کا باپ تھانے آیا۔ اس کے ساتھ اسی کی عمر اور اسی کی حیثیت کے 2 آدمی تھے۔ وہ معلوم کرنے آیا تھا کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ وہ غم زدہ باپ تھا۔ ایک اس کا بیٹا تھا جو قتل ہو گیا۔ اس کے دکھ کو میں سمجھتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ تسلی آمیز اور حوصلہ افزا باتیں کرنا مناسب سمجھا، لیکن اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے تھے ان میں سے ایک شاید اپنے آپ کو بہت ہی اونچی حیثیت کا آدمی سمجھتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ تحکمانہ لہجے میں بات کی اور مجھ سے جواب طلبی کرنے لگا کہ میں تفتیش میں کوتاہی کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے اسے شریفانہ الفاظ میں ٹالنے کی کوشش کی تو مقتول کے باپ نے بھی اسی جیسا لہجہ اور رویہ اختیار کر لیا۔ شاید وہ مجھے مسلمان سمجھ کر روب گانٹ رہے تھے اور انہیں یہ توقع ہوگی کہ میں ان سے ڈر جاؤں گا کہ یہ ہندو مجھے سروس سے نکلوا دیں گے۔ ٹھاکر جی، میں نے کہا، اگر 2-3 دن
اور مجھے قاتل کا سراغ نہ ملا تو میں آپ کے خلاف تحریری رپورٹ پولیس کپتان کو بھیج دوں گا۔ آپ مجھے گمراہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے متعلق اور اس کے دوست رام سروپ کے متعلق۔ آپ نے جو باتیں مجھے بتائیں وہ سب جھوٹی تھیں۔ اپنے بیٹے کو تو آپ شریف اور نیک کہتے رہے ہیں، اس کے دوست کو بھی آپ نے شریف بتایا تھا، لیکن ان دونوں نے جو کرتوت میرے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے اصل بات کھل کر سنا دی اور اس کے بیٹے نے رام سروپ کے ساتھ مل کر جس طرح اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ بھی سنا دیا، اور ان غریب لڑکیوں کے متعلق بھی سنایا جنہیں وہ اپنے کھیتوں والے مکان میں بلاتا تھا۔ یہ سب کچھ سنا کر اسے کہا کہ تم پر اور تمہارے بیٹے پر ان غریبوں کی آہ پڑی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ تم نے اپنے بیٹوں کو بگاڑ کر راجکمار نہیں بلکہ اپنے علاقے کا مہاراجا بنا رکھا، اس کی بجائے اس میں عقل پیدا کرتے اور اسے شریفوں کے راستے پر چلاتے تو آج تمہیں یہ صدمہ نہ پہنچتا۔ تینوں ٹھاکر دبک گئے اور میں نے انہیں کہا کہ آئندہ وہ تھانے نہ آئیں، اگر انہیں کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بتانے کے لیے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور اگر میں گھر میں سویا ہوا ہوں تو مجھے جگا بھی سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں تھانے سے چلے جانے کو کہا۔ یہاں میں ایک اور بات کہوں گا، کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور سب اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور پھر اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اوپر قبر بنتی ہے، قبر پکی کی جاتی ہے اور اس پر اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ قبر میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، لیکن لوگ اس کی قبر کا احترام کرتے ہیں اور اس کی روح کی نجات کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہندو اپنے مردے کو جلاتے ہیں۔ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک خوبرو نوجوان غریبوں کی بیٹیوں کو اس لیے خراب کرتا تھا کہ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا اور گاؤں میں اس کا حکم چلتا تھا، پھر اس نے ایک لڑکی کو زبردستی اٹھایا اور خراب کرنے کے لیے لے گیا۔ اسے پہلی سزا یہ ملی کہ اسی لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا اور پھر اس کا مردہ لکڑیوں کے ڈھیر پر رکھ کر لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ تصور میں لائیں کہ وہ کس طرح جلا ہوگا، اس کی ہڈیاں بھی جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اچانک کس طرح میری مدد فرمائی۔ 6واں یا 7واں روز تھا کہ ایک سنار کا بیٹا تھانے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس کی دکان پر فوراً پہنچوں۔ وجہ یہ بتائی کہ جو ٹاپس میرے پاس تھا اسی جیسا دوسرا ٹاپس بکنے کے لیے آیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی میں ٹاپس جیب میں ڈال کر اٹھ دوڑا۔ صرافہ بازار قریب ہی تھا۔ میں اس دکان پر پہنچا، وہاں ایک عورت برقعے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سنار نے دکان کے نصف حصے میں ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ پردہ دار خواتین کو وہ اس پردے کے پیچھے بٹھایا کرتا اور زیورات دکھایا کرتا تھا۔ اس نے وہ ٹاپس مجھے دے دیا اور دکان کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ وہ ذرا میرے ساتھ اس پردے کے پیچھے چلے۔ وہ پہلے ذرا تو جھجکی، لیکن میرے اچھی طرح بولنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور پردے کے پیچھے آ گئی۔ وہاں کرسیاں رکھی تھیں، میں نے اسے وہاں بٹھایا اور پوچھا کہ وہ یہ ٹاپس کیوں لائی ہے۔ اس نے برقعے کا نقاب اوپر کیا اور کچھ گھبراہٹ کے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں اسے یہ کیوں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دی اور کہا کہ وہ ذرا سا بھی ڈرے اور نہ گھبرائے، میں کسی خاص مقصد کے تحت پوچھ رہا ہوں اور اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اس نے ذرا جھیمتے ہوئے جو بات بتائی وہ مختصر یوں ہے کہ یہ اس کی بیٹی کا ایک ٹاپس ہے، دوسرا کہیں گم ہو گیا ہے۔ میں ایسا دوسرا ٹاپس نہیں بنوانا چاہتی کیونکہ اتنے پیسے نہیں، بہتر یہ سمجھا کہ یہ ٹاپس بیچ دوں اور بیٹی کو ہلکے پھلکے رنگ بنوا دوں گی۔ میں نے دوسرا ٹاپس اپنی جیب سے نکالا اور اسے دکھا کر کہا کہ اس کا گم شدہ ٹاپس یہ میرے پاس ہے۔ میں نے دونوں ٹاپس ہاتھ میں اکٹھے رکھ کر دیکھے تو وہ بالکل ایک جیسے تھے، بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ رام سروپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس لڑکی نے انہیں یعنی رام سروپ اور مقتول کو روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کی ماں سوتیلی ہے جس نے اس کی زندگی جہنم بنائے رکھی اور اسے اس آدمی سے پیار ملا تو اس کے ساتھ گھر سے چل نکلی۔ مجھے یہ بیان یاد آ گیا۔ ایک بات بتاؤ بہن، میں نے پوچھا، کیا تم اس بیٹی کی سوتیلی ماں نہیں؟ اس عورت نے یوں بدک کر میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے میں نے اسے اچانک سوئی چبھو دی ہو۔ اس کی آنکھیں ابل آئیں اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں کوئی نجومی یا جوتشی نہیں تھا کہ پردوں کے پیچھے کی باتیں معلوم کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہ عقل کی بات تھی کہ میں نے اس وقت جو تفتیش کی تھی اس کی باریک سے باریک تفصیل اور ایک ایک لفظ جس کسی نے بھی کہا تھا میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ ذہن بیدار نہ ہو تو تفتیش میں سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عورت تو جیسے بت بن گئی تھی۔ کیا لڑکی صبح سے پہلے گھر پہنچ گئی تھی؟ اب تو اس عورت کے چہرے سے یوں معلوم ہونے لگا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اگر میری یہ دونوں باتیں جو اس سے پوچھی تھیں بے بنیاد ہوتی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتی اور پھر پوچھتی کہ میں نے کیا جھک جھک لگا رکھی ہے۔ اس کی خاموشی اور پھر اس پر جو کیفیت طاری ہو گئی تھی اس سے پتہ چلتا تھا، بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اسی عورت کی سوتیلی بیٹی ہے۔ آخر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی،
لیکن کوئی لفظ منہ سے نہ نکلا اور اس نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی۔ آپ کو کس طرح پتہ چلا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں ڈرے نہیں، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا، میں جو پوچھوں وہ ٹھیک ٹھیک بتا دیں، بہتر یہ ہے کہ میں آپ کے خاوند کو بلوا لوں تاکہ آپ کا ڈر ختم ہو جائے۔ تو وہ کچھ سوچنے اور کسی فیصلے پر پہنچنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ خاوند کو بلانے کے متعلق وہ دوغلی سی بات کرتی تھی۔ میں نے اپنے طور پر سوچا کہ میں وردی میں ہوں، اس عورت کے ساتھ اس کے گھر گیا تو سارے محلے میں اس کی بے عزتی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کسی کے گھر کسی اچھے کے کام کے لیے بھی جائے تو لوگ اپنی اپنی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ پولیس کا کسی کے گھر جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس عورت سے کہا کہ وہ سنار کے نوکر کو اپنا گھر سمجھا دے اور یہ اس کے خاوند کو یہاں لے آئے گا۔ میں ابھی اس عورت کو تھانے بھی نہیں لے جانا چاہتا تھا، لے جاتا تو مجھے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اس عورت کی عزت کی سوچتا تھا، یہ میری شرافت تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک مسلمان خاتون کو رسوا کروں۔ عورت نے سنار کے نوکر کو اپنا گھر سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ اس کا خاوند اس وقت گھر میں ہوگا۔ نوکر نے گھر سمجھ لیا اور میرے کہنے پر دوڑتا گیا۔ اس کے خاوند کے آنے تک میں اس عورت کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور کچھ اس نے باتیں کی جن سے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی اس کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن میں نے واردات کی کوئی بات نہ کی۔ اس عورت کا دراصل مطلب یہ تھا کہ میں اس کی سوتیلی بیٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں اور اس قصے کو یہیں گول کر دوں۔ میں گول مول سی باتیں کرتا رہا، اسے تسلی دلاسا بھی دیتا رہا۔ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا۔ پڑھا لکھا معزز آدمی تھا۔ محترم، میں نے بڑے اچھے لہجے میں کہا، میں آپ کی بیگم کو تھانے لے جا سکتا تھا، لیکن آپ کی پوزیشن اور عزت کا خیال کر کے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ میں مسلمان ہو کر کسی مسلمان کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس ٹاپس نے راز فاش کر دیا ہے۔ میں آپ پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا، بشرطے کہ آپ ساری بات بالکل صحیح مجھے بتا دیں۔ صحیح بات مجھے یہ ٹاپس دیکھنے سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ آپ کی بیٹی گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی اور اسی رات واپس آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میرے پاس تھانے آ جائیں اور ذرا سی بھی گھبراہٹ اور بے عزتی محسوس نہ کریں۔ میں آپ پر پورا اعتماد کروں گا۔ اگر آپ نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو پھر میرا رویہ تھانے داروں والا ہوگا اور آپ کے گھر پر باقاعدہ پولیس کا چھاپا مارا جائے گا۔ میں انہیں تھانے بلانے کا جو طریقہ اختیار کر رہا تھا پولیس کے قاعدے اور ضابطے کے خلاف تھا۔ مجھے اس شخص اور اس کی بیٹی اور بیوی کو اسی وقت پکڑ کر تھانے لے جانا چاہیے تھا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ان کی عزت کا خیال آتا تھا۔ اس معزز آدمی نے میری عزت رکھ لی۔ میں انہیں سنار کی دکان سے رخصت کر کے تھانے آ گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر تھانے آن پہنچا۔ میں نے اس کی بیٹی کو غور سے دیکھا۔ پہلی چیز یہ نوٹ کی کہ وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے جسم کے تناسب میں ایک خاص کشش تھی۔ میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری ریڈنگ کیا تھی۔ مختصراً یہ کہوں گا کہ یہ عام گھریلو لڑکیوں سے خاصی مختلف تھی اور اس کا چہرہ کچھ اور ہی غمازی کرتا تھا۔ اب میں ان مکالموں کو الگ رکھتا ہوں جو ان کے ساتھ میں نے بولے۔ میں سیدھی کہانی سنا دیتا ہوں۔ باپ کو میں نے باہر بٹھا دیا اور لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر اسے تسلیاں دی، حوصلہ دیا اور ذہن نشین کرایا کہ وہ مجھے تھانے دار نہ سمجھے، اپنا بڑا بھائی سمجھ کر میرے ساتھ بات کرے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اب کسی کا ڈر نہیں۔ لڑکی نے ایسے لہجے میں بات کی کہ مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے ایک ہندو کو قتل کیا ہے۔ آپ سے صرف یہ درخواست کرتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے پھانسی دے دیں۔ اس لیے نہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے پھانسی نہیں دی جائے گی تو میں اپنی جان خود لے لوں گی۔ اس جینے سے تو موت اچھی ہے۔ مجھے توقع تھی کہ یہ نوجوان لڑکی ابھی رو پڑے گی، لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں اور وہ بڑے ہی تحمل اور پورے اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جو دل میں آتا ہے مجھے سنا دے، پھر میں دیکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں اور اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے کسی کو قتل بھی کیا ہے تو ضروری نہیں کہ اسے سزا ملے گی۔ اس نے جب میری اس بات کے جواب میں یہ بات کی تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر نارمل نہیں۔ بہرحال وہ میری بات سمجھ گئی کہ میں اس کی ساری زندگی کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ وہ بھی شاید اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ بولنا شروع کر دے، پھر یہ نہ دیکھے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ میں سنوں گا اور پوری توجہ سے سنوں گا۔ اس لڑکی کا نام نسرین تھا۔ اس نے اپنی جو کہانی سنائی اور جو جرم اقبال جرم کیا اس کا اختصار یوں ہے کہ اس کی عمر 8 سال کے لگ بھگ تھی جب اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کی ابھی عمر صرف 3 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ نسرین نے تفصیل سے بتایا کہ اس کی جذباتی کیا حالت ہوئی۔
یہ تو ہم اور آپ تصور میں لا ہی سکتے ہیں۔ نسرین دن رات روتی تھی، لیکن اصل رونا تو چھوٹے بھائی کا تھا، جو ابھی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ موت کیا چیز ہوتی ہے۔ باپ نے دونوں کو پیار اور محبت سے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بچہ ماں کو ڈھونڈتا اور پکارتا تھا۔ نسرین نے اپنی زندگی بچے کے لیے وقف کر دی، ہر وقت اسے اپنے ساتھ چپکائے رکھتی اور رات کو اپنے ساتھ سلاتی اور پوری کوشش کرتی کہ اسے ہنستا کھیلتا رکھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ بچہ روتا تھا تو وہ اسے بہلاتی تھی، اور ہر روز یوں ہوتا وہ خود بھی رونے لگتی تھی۔ نسرین کی بچپن کی شوخیاں ختم ہو گئی تھیں اور وہ کھیل کود کو بھول ہی گئی تھی۔ باپ نے 1 سال بھی نہ گزرنے دیا اور دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے نسرین اور اس کے چھوٹے بھائی کو دلی طور پر قبول نہ کیا، رسمی طور پر انہیں کھانے پینے کو دے دیتی، اور جب بچہ روتا تو اسے بہلانے کی بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور کبھی 1-2 تھپڑ بھی جڑ دیا کرتی تھی۔ آخر نسرین نے سوتیلی ماں کو کہہ دیا کہ وہ بچے کو نہ مارا کرے۔ سوتیلی ماں نے ویسا ہی 1 تھپڑ نسرین کے منہ پر مار دیا۔ شام کو باپ گھر آیا تو سوتیلی ماں نے نسرین کی شکایت کی کہ یہ بچی بہت ہی بدتمیز ہے اور اس نے اس کی بےعزتی کی ہے۔ باپ نے بیٹی کو ڈانٹ دیا اور بیٹی کی ایک نہ سنی۔ کرتے کرتے یہی معمول بن گیا کہ سوتیلی ماں نسرین اور اس کے بھائی کو ڈانٹتی رہتی اور ذرا سی غلطی ہو جاتی تو دونوں کو 1-1 تھپڑ مار دیتی، پھر ان کے باپ کے پاس رونے بیٹھ جاتی کہ بچے اسے بہت تنگ کرتے ہیں۔ باقی کسر باپ پوری کر دیتا۔ نسرین اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی مرضی کے مطابق کچھ کھانے کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اگر کچھ دے دیتی تو سوتیلی ماں اس کے ہاتھ سے چھین لیتی اور گالی گلوچ کرتی یا اس کی پٹائی کر دیتی۔ یہ تھا وہ سلوک جو سوتیلی ماں نے آتے ہی شروع کر دیا تھا۔ اس عورت نے دوسرا ظلم ان بچوں پر یہ کیا کہ باپ کو ان سے بیگانہ کر دیا۔ نسرین نے اپنے بیان میں کہا کہ سوتیلی ماں اس کی اپنی ماں کی نسبت خوبصورت تھی اور بے حد چلاک اور گھٹیا۔ باپ اس کا غلام بن کے رہ گیا۔ سوتیلی ماں نے پہلا بچہ پیدا کیا، اب تو نسرین کی حیثیت ایک نوکرانی کی سی ہو گئی۔ سوتیلی ماں نے حکم دیا کہ بچے کو وہی کپڑے بدلوایا کرے گی اور اس کا پیشاب پخانہ بھی صاف کیا کرے۔ نسرین کو اسی عمر میں یہ گندے کام بھی کرنے پڑے، لیکن وہ دلی توجہ اپنے بھائی کی طرف رکھتے تھی اور یہ سوتیلی ماں کو برا لگتا تھا۔ جب سوتیلی ماں کا بچہ پیدا ہوا تو اس وقت نسرین کی عمر 11 سال ہو گئی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی تقریباً 6 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک روز نسرین کے چھوٹے بھائی کو بخار ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کے باپ کو بتایا۔ نسرین نے 2 روز بعد باپ کو بتایا کہ منّے کو بخار ہے اور اس کا جسم جل رہا ہے۔ باپ نے بے دلی سے دیکھا اور دوائی لے آیا۔ ایک روز بخار کے دوران نسرین بھائی کو وقت پر دوائی دینے لگی تو سوتیلی ماں نے اسے کہا کہ پہلے اس کے بچے کو سنبھالے۔ نسرین نے کہا کہ پہلے وہ اپنے بھائی کو دوائی دے گی۔ سوتیلی ماں نے اس کے ہاتھ سے دوائی چھیننے کی کوشش کی اور شیشی فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ سوتیلی ماں نے اس کی پٹائی کر دی کہ اس نے اتنی مہنگی دوائی ضائع کر دی ہے۔ شام کو اس کے باپ سے الگ پٹائی کروائی۔ 2 دنوں بعد بچے کا بخار اتنا تیز ہو گیا کہ وہ غشی میں چلا گیا، اور جب باپ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بچہ مر چکا ہے۔ سوتیلی ماں نے نسرین پر الزام دھرا کہ یہ اس کی بے توجہی سے مرا ہے۔ ماں کے صدمے کو تو نسرین نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا، لیکن بھائی کی موت نے اسے پاگل کر ڈالا۔ بھائی دفن ہو گیا اور نسرین گھر میں سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کرتی تھی۔ سوتیلی ماں نے ظالموں کی طرح اس کی پٹائی شروع کر دی۔ پھر سوتیلی ماں نے ایک اور بچہ پیدا کر دیا۔ نسرین بڑی ہوتی گئی اور اس کے لیے زندگی صحیح معنوں میں جہنم بن گئی تھی۔ وہ 15-16 سال کی ہو گئی۔ یہ کم سنی کی عمر ہوتی ہے، لیکن نسرین اس عمر میں پختہ ذہن کی عورت بن گئی تھی۔ نسرین نے بتایا کہ سوتیلی ماں نے اس کی ماں کا زیور ہضم کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ پرانے ٹائپ کا زیور تھا وہ اسے سونار کے پاس لے گئی اور اپنے پسند کے ڈیزائن کا زیور تیار کرایا، اور نسرین کو خوش کرنے کے لیے اسے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے بنوایا ہے۔ نسرین کو مزید خوش کرنے کے لیے سوتیلی ماں نے یہ ٹاپس کی جوڑی بھی بنوائی اور نسرین کے کانوں میں ڈال دی۔ نسرین نے مجھے بتایا کہ یہ ٹاپس اس کی ماں کے زیور سے نہ بنے ہوتے تو وہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہ کبھی قبول نہ کرتی۔ چونکہ یہ اس کی ماں کے زیور سے بنے تھے، اس لیے اس نے ماں کی نشانی کو سمجھ کر کانوں میں ڈال لیا اور کسی بھی وقت انہیں اتارتی نہیں تھی۔ نسرین جب 17-18 سال کی ہوگی تو اپنے آپ میں ایک تشنگی محسوس کرنے لگی۔ اب اس کا ذہن بلکہ اس کی فطرت اس جہنم سے فرار مانگتی تھی۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، بازار سے سودا سلف بھی وہی لاتی تھی، ہانڈی روٹی بھی وہی کرتی تھی اور سوتیلی ماں کے بچوں کو اسکول بھی وہی لے جاتی اور چھٹی کے وقت ساتھ لاتی تھی۔ ایک روز اسے 22-23 سال عمر کا خوبرو نوجوان مل گیا۔ اسے وہ اکثر دیکھا کرتی تھی اور وہ اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام حنیف تھا۔ حنیف نے آگے بڑھ کر نسرین کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہاں سے محبت کا ڈرامہ چال نکلا۔ نسرین نے بتایا کہ حنیف کی نیت بری نہیں تھی اور وہ پاک محبت کا اور پھر شادی کا قائل تھا۔ نسرین کو یوں تسکین سی ہوئی جیسے وہ اتنے لمبے لمبے سال
ریگستان میں چلتی رہی تھی کہ بڑا ہی دلکش ٹھنڈا اور پرسکون نخلستان آ گیا جہاں پانی کا چشمہ ابھر رہا تھا۔ نسرین حنیف کی ہو کے رہ گئی۔ حنیف سے ملنے میں اسے کوئی دشواری نہیں تھی، وہ باہر جاتی تھی اور کہیں بھی ان کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ انہوں نے ذرا لمبی ملاقاتوں کا بھی وقت نکال لیا۔ نسرین نے بلا جھجک اور بلا شرم اپنے جذبات کا اظہار میرے آگے یوں کیا کہ حنیف کی محبت میں اسے ماں کی محبت بھی مل جاتی تھی اور چھوٹے بھائی کی بھی، اور پھر حنیف کی والہانہ محبت کا تو نشہ ہی کچھ اور تھا۔ نسرین نے حنیف سے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ اس کے باپ سے رشتہ مانگ لیں۔ حنیف نے ماں کو پریشان کیا تو ایک روز اس کی ماں نسرین کی ستیلی ماں کے پاس رشتے کی بات کرنے آ گئی تو ستیلی ماں نے صاف جواب دے دیا۔ ماں نے آ کر حنیف کو بتایا اور حنیف نے نسرین سے کہا کہ دونوں طرف کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ بھاگ ہی چلتے ہیں۔ حنیف نے کہا کہ فلاں گاؤں میں اس کا ایک بڑا گہرا دوست ہے، اس کے پاس چلیں گے اور وہ آگے کہیں اور بھیجنے کا بندوبست کر دے گا۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، ان کا یوں بھاگ جانا ایک احمقانہ فعل تھا۔ دونوں جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہے تھے اور خطروں کو اور دشواریوں کو سوچا تک نہیں۔ نسرین کی عمر 20 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نسرین کا بیان بہت ہی مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ آپ خود تصور میں لائیں کہ اس لڑکی کی زندگی جس طرح گزری، اسے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کیا ہو گئی ہوگی۔ وہ دراصل ذہنی طور پر نارمل رہی ہی نہیں تھی۔ اسی ذہنی کیفیت میں ایک رات حنیف کے ساتھ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ان کی حماقت دیکھیں کہ قصبے سے پیدل ہی چل پڑے۔ ان کا اندازہ تھا کہ رات ہی رات اس گاؤں تک پہنچ جائیں گے۔ راستے میں جس طرح مقتول اور رام سروپ نے انہیں روکا وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور رام سروپ کا بیان بھی تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اب یہ سنیں کہ نسرین نے مقتول کو کس طرح قتل کیا اور وہاں سے کس طرح نکلی۔ ان دونوں کافروں نے زبردستی میرا منہ کھول کر بہت سی شراب میرے منہ میں انڈیل دی۔ نسرین نے بیان دیتے ہوئے کہا، ایک نے تو میری ناک دبا لی، اس لیے شراب میرے حلق سے اتر گئی۔ انہوں نے دوسری بار پھر میرا منہ زبردستی کھولا اور اتنی ہی شراب اور میرے حلق میں اتار دی۔ میں کہتی تھی کہ بے شک میں مجبور ہوں، لیکن یہ حرام چیز میرے اندر چلی گئی ہے تو اللہ مجھے بخشے گا نہیں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میرے دل سے ڈر اور خوف نکل گیا۔ گناہ کا خیال بھی جاتا رہا اور مجھ میں عجیب سی دلیری پیدا ہوگی۔ تب میں نے سوچا کہ انہوں نے اچھا ہی کیا ہے کہ مجھے شراب پلا دی ہے۔ یہ دراصل شراب کا نشہ تھا جو نسرین کے دماغ کو چڑھا تو وہ دلیر ہو گئی اور تمام ڈر خوف نکل گئے۔ البتہ یہ احساس باقی رہا، بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گیا کہ ان سے اپنی آبرو جان دے کر بھی بچانی ہے۔ نسرین اپنی عصمت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی۔ مقتول نے رام سروپ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ نسرین سمجھ گئی کہ اب یہ شخص اس کے ساتھ کس قسم کی زیادتی کرے گا۔ مقتول رام سروپ کے جانے کے بعد دروازہ بند کر رہا تھا تو نسرین کے دماغ میں ایک روشنی چمکی۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا دوپٹہ اتارا اور مقتول دروازہ بند کر کے ایک قدم ہی پیچھے ہٹا تھا کہ نسرین نے پیچھے سے اپنا دوپٹہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے سر کے اوپر سے دونوں ہاتھوں سے آگے پھینکا اور فوراً پیچھے کھینچا اور پھر دوپٹے کو دونوں طرف سے ایسی تیزی سے مروڑے دیے کہ دوپٹہ پھانسی کا پھندا بن گیا۔ نسرین دوپٹے کو مروڑتی گئی، مقتول تڑپنے لگا اور گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ نسرین نے دوپٹے کو پیچھے سے جھٹکے دینے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اس کا تڑپنا بالکل ختم ہو گیا اور وہ ایک پہلو پر لڑک گیا۔ نسرین کا دماغ پوری طرح حاضر رہا۔ شراب کا نشہ میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اس کا دماغ معاف ہو جاتا اور وہ لڑکھڑانے ڈگمگانے لگتی۔ اس نے دوپٹہ وہیں چھوڑا اور یہ دیکھ لیا کہ جس دروازے سے اسے اندر لایا گیا ہے اس طرف دروازے سے باہر کو بھاگی تو آگے مقتول کا دوست دیکھ لے گا، اور وہ باہر والے دروازے سے بھی نکل گئی تو باہر رکھوالی والا کتا تھا۔ نسرین کو پیچھے والا دروازہ نظر آ گیا جو اس نے دوڑ کر کھولا اور وہاں سے نکل گئی۔ فصل ذرا اونچی تھی اور رات بھی اندھیری تھی، اس لیے اسے کوئی نہ دیکھ سکا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کی عزت بچ گئی ہے۔ اسے کوئی غم نہیں تھا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ اگر اسے کوئی دکھ تھا تو یہ تھا کہ حنیف اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس کے دل میں حنیف کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھا۔ وہ سوچتی تھی کہ حنیف اس کے ساتھ دلی محبت ہوتی تو وہ اسے ان لوگوں سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا۔ حنیف تو گیدڑوں کی طرح سر جھکا کر اور دم دبا کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ نسرین پگ ڈنڈی پر نہیں جا رہی تھی بلکہ کھیتوں اور ویرانوں میں سے گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ ایک آدمی کو قتل کر کے وہ بہت ہی دلیر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اس وقت کے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ وہ تو بلا وجہ سب سے ڈرتی تھی۔ آدمی کو مار ڈالنا تو وہ کام ہی نہیں۔ نسرین نے دوڑنا چھوڑ دیا اور تیز قدم اٹھاتی چلی گئی اور قصبے میں جا پہنچی اور پھر اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اس کے باپ نے کھولا۔ وہ صبح
کاذب کا وقت تھا۔ باپ نے اسے دیکھا تو وہ پھٹ پڑا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اس کی ستیلی ماں بھی جاگی ہوئی تھی، اس نے بھی واہی تباہی بکی۔ باپ نے نسرین کو مارنے پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بیوی سے کہا کہ مجھے ڈنڈا لا دو۔ خبردار، نسرین نے مکمل بیداری اور دلیری سے کہا، میں نے تم دونوں سے بڑی مار کھائی ہے اور اس مار سے بھاگ گئی تھی، لیکن اب مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے میری پوری بات سن لو ورنہ تم دونوں کو اس شہر میں ذلیل کر دوں گی۔ لڑکی کا یہ رویہ اور انداز دیکھ کر باپ سن ہو کر رہ گیا اور ستیلی ماں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ نسرین نے باپ کو بتانا شروع کر دیا کہ اس کے گھر میں اس کے ساتھ اس عورت نے کیا کیا سلوک کیے ہیں، کیا کیا جھوٹ بولے ہیں اور کس طرح باپ کو اس کا دشمن بنایا ہے۔ اس نے باپ کو صاف الفاظ میں کہا کہ میں آپ کو اپنا باپ کہہ نہیں سکتی۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عورت کی جھوٹی اور مکارانہ باتوں میں آ کر اپنی اولاد کے دشمن بن جائیں؟ نسرین ایسے انداز سے اپنی رام کہانی سنا رہی تھی کہ اس کا باپ چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو غصے سے گھورنا شروع کر دیا۔ نسرین روئی نہیں، اس نے باپ کو بتایا کہ اس کا بھائی کس طرح ترس ترس کر اور تڑپ تڑپ کر مرا تھا اور اسے مارنے والی اس ستیلی ماں ہے۔ مختصر یہ کہ نسرین نے اپنی مصیبتوں کا نقشہ ایسے پرسر انداز سے پیش کیا کہ باپ پوری طرح متاثر ہو گیا۔ نسرین نے صاف بتایا کہ اس کی محبت ایک نوجوان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس نے حنیف کا نام نہ لیا اور باپ نے پوچھا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ پیار کی کتنی پیاسی تھی اور اسی پیار کے پیچھے وہ گھر سے نکلی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ راستے میں کس طرح اغوا ہوئی اور اسے کہاں لے جایا گیا، اور جب اس نے بتایا کہ وہ ایک آدمی کو قتل کر آئی ہے تو باپ کو سخت دھچکا لگا اور اس نے اٹھ کر بے ساختگی سے نسرین کو گلے لگا لیا۔ اس کے دل میں بیٹی کی محبت بیدار ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی کو ایسا برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ ننگی گالیاں تک دے ڈالیں۔ باپ نے جب سنا کہ بیٹی ایک آدمی کو قتل کر آئی ہے تو اس نے نسرین سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کسی نے اسے دیکھا تو نہیں، کوئی تمہیں پہچان تو نہیں لے گا، اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ کر یقین کرنے لگا کہ نسرین گرفتار نہ ہو جائے۔ بہرحال باپ نے بیٹی کو پناہ میں لے لیا۔ ستیلی ماں دبک کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد نسرین نے اپنے ایک کان کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ ایک ٹاپس کہیں گر پڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ کافر اس کا منہ زبردستی کھول رہے تھے تو ان میں سے کسی کا ہاتھ کان پر پڑا تو ٹاپس کان سے نکل کر فرش پر جا پڑا ہوگا۔ مقتول گرا اور نسرین نے دوپٹہ چھوڑ دیا تو ٹاپس دوپٹے کے نیچے آ گیا۔ وہاں نسرین کو اتنی ہوش ہی نہیں تھی کہ وہ اپنا جائزہ لیتی کہ اس کی کوئی چیز یہاں رہ تو نہیں گئی۔ نسرین کے بیان کی موٹی موٹی اور نہایت اہم باتیں میں نے سنا دی ہیں۔ میں خود اس لڑکی سے اتنا متاثر ہوا کہ میرے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہوگی۔ دماغ پر بہت زور دیا کہ اس لڑکی کو کس طرح اس واردات سے نکال دوں، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا اور انگریز قتل اور ڈکیتی کی واردات کی تفتیش پر ذاتی طور پر نظر رکھتے تھے۔ میں نے بہت سوچا لیکن ایسی کوئی صورتحال نظر نہ آئی کہ اس لڑکی کو پردے میں ہی رہنے دوں۔ میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ مقدمہ ایسا تیار کروں کہ لڑکی اگر سیشن کورٹ سے رہائی بھی پا لے تو ہائی کورٹ میں اپیل کر کے بری ہو جائے۔ میں نے حنیف کو بھی تھانے بلوا لیا۔ میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا اور زبردستی اس کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی گئی، اور لڑکی نے اپنی آبرو بچانے کے لیے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں کہ مقدمہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور شہادت اور ثبوت کس طرح فراہم کیے جاتے ہیں اور کس طرح خانہ پوری کی جاتی ہے۔ یہ لمبا چوڑا اور بڑا ہی خشک معاملہ سنا کر میں آپ کو بور نہیں کروں گا۔ میں نے رام سروپ کو حوالات میں بند کر دیا اور الزام یہ لگایا کہ اس نے لڑکی کو زبردستی اغوا کیا اور اس کی عصمت دری کی کوشش کی، یعنی مجرمانہ حملہ کیا۔ حنیف پر مجھے بہت غصہ تھا، لیکن اس سے میں نے اپنی مرضی کے بیان دلوانے تھے جو اس نے دے دیے تھے۔ رام سروپ کو میں نے ایسی خوبصورتی سے الو بنائے رکھا کہ اس نے بھی اقبالی بیان دے دیا۔ مقتول کے مزیرے کو ڈرا دھمکا کر اپنے مطلب کے بیان دلوائے اور کوئی شہادت اپنی طرف سے شامل کی اور دن رات دماغ سوزی کر کے مقدمہ تیار کر لیا۔ میں نے عدالت میں ٹاپس بھی پیش کیے تھے، یہ بھی سن لیں کہ وہ ٹاپس کس طرح مجھ تک پہنچا جو نسرین کے ایک کان میں رہ گیا تھا۔ نسرین کا باپ وہ ٹاپس کسی کو دکھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں مجھے بتایا کہ اس کی یہ بیوی بے حد گھٹیا اور لالچی عورت ہے۔ وہ نسرین کو بتائے بغیر ایک ٹاپس جو رہ گیا تھا بیچنے کے لیے سنار کے پاس جا پہنچی۔ وہ اس ٹاپس کی قیمت خود ہضم کرنا چاہتی تھی۔ اسے تو ایک پیسہ نہ ملا، کام ہو گیا میرا۔ میں نے نسرین کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اپنی اس بیوی کو گھٹیا اور لالچی کہہ رہا ہے۔ اگر روز ازل سے ہی وہ اس طرح بیوی پر نظر رکھتا اور اس کی بیوی کی باتوں پر کار نہ دھرتا تو آج اس کی جوان بیٹی اس طرح تھانے کچہری نہ چڑھتی۔ مجھے معلوم تھا کہ لوگ اپنی اپنی دل پسند کہانیاں گھڑیں گے۔ اس دور میں عدالتوں میں صحیح معنوں میں انصاف ملتا تھا۔ نسرین کی خوش نصیبی
کہ سیشن جج ایک انگریز تھا جو اردو نہایت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے 2-3 دنوں کی تاریخیں دے کر یہ کیس بڑی جلدی ختم کر دیا۔ میں نے نسرین کے وکیل کو چوری چھپے کچھ ہدایات دی تھیں، بہرحال قانونی موشقافیوں کو الگ رکھیں۔ ہوا یہ کہ سیشن جج نے نسرین کو صرف 3 سال سزائے قید دی اور رامسپور کو دو دفعات میں مجموعی طور پر 7 سال سزائے قید و مشقت دی۔ اپیل میں اس کی سزا بحال رہی تھی۔ اس انگریز سیشن جج نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا اور زبردستی آبرو ریزی کی کوشش کی گئی اور اس سے پہلے زبردستی اسے شراب پلائی گئی جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اپنی عصمت کو بچانے کے لیے لڑکی نے وہی اقدام کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے آتشی اسلحہ یا تیز دھار آلہ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے پاس دوپٹہ تھا، اس نے وہی استعمال کیا اور اپنی حفاظت سیلف ڈیفنس میں ملزم کو جان سے مار ڈالا۔ سیلف ڈیفنس کے متعلق بھی سیشن جج نے بڑی ہی دانشمندانہ بات لکھی۔ اس نے لکھا کہ سیلف ڈیفنس اپنی جان کے متعلق ہوتا ہے، لیکن عورت کے لیے جان کے علاوہ عزت بچانا بھی ایک فرض ہوتا ہے، اور یہ فرض اس لڑکی نے اچھی طرح ادا کیا اور 2 ہٹے کٹے آدمیوں سے اپنی عزت بھی بچائی اور جان بھی۔ سیشن جج نے یہ بھی لکھا کہ لڑکی کا ایک ایسے آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگنا جسے وہ چاہتی تھی قانون کی نظر میں جرم نہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ قانون میں ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو میں اس لڑکی کو بالکل بری کر دیتا، لیکن قانون کے تقاضے پورے کرنا ایسی مجبوری ہے کہ میں ملزمہ کو 3 سال سزا دے رہا ہوں۔ نسرین کے باپ نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تو ہائی کورٹ نے سزا میں 1 سال کی تخفیف کر کے 2 سال کر دی، لیکن نسرین جیل سے زندہ نہ سکی۔ اس کی سزا کے ابھی 6 مہینے ہی پورے ہوئے تھے کہ مجھے خبر ملی کہ نسرین نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ جیل میں ایک روز اس کے ہاتھ میں ایک چھری آ گئی تھی۔ اس نے اس چھری سے اپنی شاہراہ کاٹ لی۔ پہلے اسے جیل کے ہسپتال میں لے گئے، لیکن خون نہ رک سکا۔ کسی بڑے ہسپتال میں پہنچانے میں اتنا وقت ضائع کر دیا گیا کہ وہاں پہنچتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔